آصف زرداری یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ سپیچ یہاں پہ پڑھی، ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، زیادہ کٹ اینڈ پیسٹ جاب تھا۔ یہاں پہ جو کٹ اینڈ پیسٹ جاب ہوا تھا، لہذا ان کو ذرا خاموشی، ان کو جناب اسپیکر میں گزارش کروں گا یہاں پہ ذرا یہ گورنمنٹ بینچز پہ آواز ذرا ٹون ڈاؤن کر لیں یا گیلریز میں تو بہتر ہوگا، اچھی بات ہوگی۔ آرڈر ان دا ہاؤس سے کرا دیں۔ یہ رانا تنویر صاحب کائنڈلی وہ وہاں سے ایکو ہوتی ہے آواز جہاں پہ آپ تشریف رکھتے ہیں، ذرا سا ادھر ہو کے بیٹھ جائیے۔ جی بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ نہیں، سب اسی طرح سنیں گے، ڈونٹ وری، انشاءاللہ جب گورنمنٹ بھی بہت شکریہ جناب اسپیکر فار امپوزنگ ڈسپلن ان دا ہاؤس۔ جناب اسپیکر، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ یہ کٹ اینڈ پیسٹ جاب تھا، اور بجائے اس کے کہ ایک پریزیڈنٹ کے منصب پہ جو شخص آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز سامنے رکھے گا اس حکومت کے لیے، بالخصوص اس دورانیہ میں جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ریفیوز کیا ہوا ہے کہ وہ ان کے ساتھ حکومت میں ہے بھی اور نہیں بھی، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ سو لہٰذا بجائے کوئی مثبت پروگرام دینے کے، اس سپیچ میں تو کوئی اس طرح کی خاص چیز نہیں تھی جس کے اوپر ہم لوگ جواب دے سکیں۔ جہاں تک انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے بارے میں، سو یہی وہ المیہ ہے جناب اسپیکر جہاں سے میں آغاز کروں گا کہ پاکستان میں اس وقت جس چیز کا فقدان ہے وہ ہے صحیح جمہوریت۔ یہاں پہ جناب اسپیکر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے جو پریس کانفرنس کی، اس کو میں یہاں سے، میں نے پریس میں بھی بات کی، سیمینار میں بھی بات کی، اس کو ہم ان ٹوٹو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اوتھ آف این آفیسر آرٹیکل 244 اس آئین کی کتاب کا پیج نمبر 203 ذرا میرے ساتھ پڑھیے گا اور دیکھیے گا۔ یہ وہ اوتھ ہے جو کہ ہر ایک کمیشنڈ آفیسر، نیوی کا، ایئر فورس کا اور پاک فوج کا، جس وقت وہ کمیشن حاصل کر رہا ہوتا ہے ان کو یہ لینا پڑتا ہے۔ اور اکیڈمی جونیئر انڈر آفیسر اس نے جھنڈا پکڑا ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ اوتھ پڑھا جاتا ہے۔ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ I do solemnly swear that I will bear the faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army, Navy or Air Force as required by and under the law. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. یہ وہ اوتھ ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی جناب اسپیکر، وہ ایک پولیٹیکل تھی، اور یہاں پہ یہ انگریزی میں جس کو کننڈرم کہتے ہیں، ایک المیہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک چیز پروو کرتا ہے کہ ان کے بیانیے میں ہی بائی پولر ڈس آرڈر ہے، ان کا بیانیہ خود ہی کنفیوژن کا، اور وہ انٹرفیئر ہے پولیٹیکل ریلم میں جو صرف اور صرف قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور قائد حزب اختلاف عمر ایوب اظہار خیال کر رہے تھے اور ان کی جانب سے صدر مملکت کے خطاب پر رد عمل بھی دیا گیا۔ عمر ایوب کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی کا ووٹ پڑا ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ بچے بچے کو معلوم ہے، ہم اپنے ووٹ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ اسی کانسٹیٹیوشن کی کتاب میں ہے۔ In this part, unless the context otherwise requires, the state یعنی کہ ریاست means the federal government، مجلس شورا پارلیمنٹ جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، اور سینٹ
a provincial government, a provincial assembly, and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess. यानी कि जनाब स्पीकर, जो आइन इस पे जो रियासत की डेफिनेशन है वो इदारा है कौमी असेंबली, मरकजी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, सूबाई असेंबलीज, टीएमए आपकी, तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी, या टाउन कमेटी जो आप पे टैक्स इंपोज कर सकती है वो रियासत है। पर जो वो रियासत नहीं है, वो रियासत के करें कि हाकमियत जो है वो रब्बुल इज़्ज़त की है और उसके बाद पाकिस्तान की अवाम की। लिहाजा जनाब स्पीकर, जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं कर सकते एज पर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी ही नहीं चाहिए थी। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन मैं पेज 7 पे फिर मबजूल कराना चाहता हूं कि वहीं पे आ जाएं कि आप पढ़ लें कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 इसी आइन का कहता है, लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। लिहाजा स्टेट जिसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने रख दी, जिस पे सिक्योरिटी के इदारे नहीं है, वो पार्लियामेंट है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, वो तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, उनकी तरफ लॉयल्टी जो है वो हर एक शख्स, चाहे वो मुसल्ला अफवाज का मेंबर हो या वो सिविलियन हो, वो लाजिम है। और मुसल्ला अफवाज में तो ये बाकायदा ओथ ली जाती है। सो लिहाजा जनाब स्पीकर, इस पे कोई इस चीज को, इस रेड लाइन को या क्रॉस करे तो नेक्स्ट आर्टिकल, द फेमस आर्टिकल 6 उस पे नाफिज होता है जनाब स्पीकर, जो हाई ट्रीजन का होता है।